بنگلہ دیش کے صدر نے نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے حکم دیا ہے کہ اپوزیشن کی رہنما خالدہ ضیاء جو کہ حسینہ واجد کے دور میں ہاؤس اریسٹ تھی ان کو بھی ریلیز کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس وقت بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کے حوالے سے باتیں چل رہی ہے اور اس بات پر مشاورت ہو رہی ہے کہ بنگلہ دیش کا عبوری وزیر اعظم کون ہوگا۔ لیکن اگر دیکھا جائے اس وقت بنگلہ دیش کی اسٹیبلشمنٹ اور اسٹوڈنٹس کے فیوریٹ ایک ہی شخص ہے اور وہ نوبل انعام یافتہ اور ماہر معیشت ڈاکٹر یونس ہے۔ بنگلہ دیش کی ملٹری اور اسٹوڈنٹس کا یہ ماننا ہے کہ ڈاکٹر یونس ہی وہ شخص ہے جو بنگلہ دیش کو مشکلات سے نکال سکتا ہے، اور اس وقت جو بنگلہ دیش انٹرنل اور ایکسٹرنل چیلنجز فیس کر رہا ہے ان تمام چیلنجز کو ڈاکٹر یونس ہی ایفیکٹیولی ڈیل کر سکتے ہیں۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈاکٹر یونس کے نظریات کیا ہے اور وہ کن شرائط پر بنگلہ دیش کے عبوری وزیر اعظم بننے کے لیے تیار ہوں گے۔ اگر دیکھا جائے ڈاکٹر یونس کا مائکرو فائنانسنگ کے اوپر کافی کام ہے اور اسی کام کی وجہ سے انہیں نوبل انعام بھی ملا ہے، اور جب سے یہ پروٹیسٹ شروع ہوا ہے، طلباء نے بنگلہ دیش میں احتجاج شروع کیا ہے، تب سے ڈاکٹر یونس صاحب اس پروٹیسٹ کا حامی ہے اور اس پروٹیسٹ کو سپورٹ کرتے رہے ہیں۔ اب جب حسینہ واجد ملک سے فرار ہو گئی ہے اور وہاں پر ایک نئی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے، تو اس حوالے سے ڈاکٹر یونس کا یہ موقف ہے کہ یہ بنگلہ دیش کی سیکنڈ لبریشن ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلی لبریشن یا پہلی جو آزادی تھی بنگلہ دیش نے وہ پاکستان سے حاصل کی تھی، اور یہ دوسری آزادی بنگلہ دیش نے آمریت جو اتھارٹیرین طاقتیں تھی، جو آمرانہ رول پر بلیو کرتے تھے، ان سے یہ بنگلہ دیش نے آزادی حاصل کی ہے۔ اور انہوں نے یہ تنبیہ کی ہے، طلباء سے یہ کہا ہے کہ آپ اس سیلیبریشن کو سیلیبریٹ کریں، بٹ نو مسٹیک دس ٹائم، بی ویجیلنٹ، بی ایکٹیو، تاکہ بنگلہ دیش میں جمہوریت کو بحال کیا جائے، جو ڈیموکریٹک روٹس ہیں ان کو اسٹیبلش کیا جا سکے، اور اسٹرانگ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کو بنگلہ دیش میں اسٹیبلش کیا جا سکے۔ یعنی وہ جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ ریاست کے معاملات میں ملٹری کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ ریاست میں اتھارٹیرین رولرز کے لیے کوئی سپیس نہیں ہونی چاہیے۔ وہ جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں، وہ جمہور پر یقین رکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے بار بار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش میں ٹرو لبریشن تب ہوگی جب بنگلہ دیش میں جو ریئل ڈیموکریسی ہے وہ سامنے آئے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ یوتھ کا اہم رول ہونا چاہیے۔ وہ یوتھ امپاورمنٹ کے اوپر بلیو رکھتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی جو گورنمنٹ کی باغ دوڑ ہے، ریاست کے معاملات وہ یوتھ چلائے، جو نوجوان ہیں ان کے ہاتھوں میں ریاست کے معاملات دینے چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو پرانی جنریشن ہے، جو اولڈر جنریشن ہے، ان کو اب ریاست کے معاملات سے پیچھے ہٹنا چاہیے۔ لہٰذا وہ یوتھ پر یقین رکھتے ہیں اور یوتھ امپاورمنٹ پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ریاست میں ایک جمہوری ملک میں تمام لوگوں کو ایکول ریپرزنٹیشن ملنی چاہیے، اور رول آف لا سب کے لیے ایک ہونا چاہیے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ نئی حکومت بنے گی تو اس میں ایون جو عوامی لیگ ہے ان کے رہنماؤں کے ساتھ بھی فیئرلی ڈیل کیا جائے گا، ان کو اس طرح سپریس نہیں کیا جائے گا جس طرح حسینہ واجد نے اپوزیشن کے رہنماؤں کو سپریس کیا تھا۔ حسینہ واجد کے حوالے سے ان کا موقف یہ ہے کہ ان کے آمرانہ دور حکومت نے، آمرانہ طریقوں نے بنگلہ دیش کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، اور جس طرح انہوں نے طاقت کا استعمال کیا اس سے جو ان کے فادر تھے شیخ مجیب صاحب کی جو لیگیسی ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرائے ہوئی۔ انہوں نے شیخ مجیب کی لیگیسی کو، شیخ مجیب کی آئیڈیالوجی کو نقصان پہنچایا ہے، اور اسی وجہ سے لوگوں میں شیخ حسینہ واجد کے لیے، ان کی فیملی کے لیے غم و غصہ پایا جاتا ہے۔
تو یہ ڈاکٹر یونس کے نظریات ہیں اور وہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں، یوتھ امپاورمنٹ پر یقین رکھتے ہیں، انکلوزیوٹی پر یقین رکھتے ہیں. تو یہ ڈاکٹر یونس ہیں. اگر یہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ اگر ڈاکٹر یونس بنگلہ دیش کے عبوری وزیر اعظم بنتے ہیں تو چونکہ ان کا انٹرنیشنلی امیج بہت اچھا ہے، تو جو بنگلہ دیش اس وقت ایکسٹرنل چیلنجز فیس کر رہا ہے شاید ان کو وہ فیئرلی ڈیل کر سکے، ان کو بہتر طریقے سے ٹیکل کر سکے. ڈاکٹر یونس کی بایوگرافی کے حوالے سے ہم اگلے ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ ڈاکٹر یونس کون ہے، کہاں سے ہے اور کس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. بہت شکریہ.